یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، اور اس مہینے میں کسوٹی ڈیجیٹل نے نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا۔ نہ صرف یہ کہ آپ نعتیں سن رہے ہیں، بلکہ ہم نے کوشش کی کہ جو پشاور اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے مایہ ناز اور قابل فخر نعت خوان ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک نوجوان نعت خوان موجود ہیں۔ تعارف ان کا یہ کہ انہوں نے نہ صرف پشاور میں نعت خوانی کی تقریبات میں شرکت کی، بڑی خوش الحانی کے ساتھ نعتیں پڑھیں، بلکہ خیبر پختونخوا، پاکستان اور پھر پاکستان سے باہر کے ملکوں میں بھی تشریف لے کے گئے۔ میں محمد شہزاد مجید آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کسوٹی ڈیجیٹل کے اسٹوڈیوز میں۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف یہی روح پرور تقریبات ہو رہی ہیں، اور ہم اپنے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، انہیں خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے جو سبق دیا اپنی زندگی کا، اس کو ہم آگے بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ کتنی مدح سرائی سے لطف آتا ہے آپ کو نعت خوانی کی مختلف تقریبات میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو انتہائی مشکور ہوں کسوٹی کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور یہاں کا وزٹ کر کے بھی مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے یہ پتہ لگا کہ زیادہ تر اس میں ہاتھ جو آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا سوال یہ کہ محافل میں جا کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج اس مقام پہ ہیں، تو انہی کے نام کے صدقے ہیں۔ اگر کوئی پوچھ بھی رہا ہے تو انہی کے نام کے صدقے کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ، اور جبریل سے مجھے بھی ہے نسبت قریب کی، کیونکہ وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ۔ تو یہ شاعری کی زبان جو ہوتی ہے، یہ بڑی حقیقت سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو محافل میں جا کر جس ٹائم ہم محفل میں جاتے ہیں، تو ہم جس ٹائم محفل میں پہنچتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں سے، دنیاوی معاملات سے ہم آلودہ دل لے کر جاتے ہیں، آلودہ ذہن لے کر جاتے ہیں۔ ایک وہ گناہوں کی جو پنڈ ہوتی ہے وہ ہمارے سروں پہ ہوتی ہے۔ جس ٹائم ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں تو لڑی سے لڑی جڑتی ہے، کڑی سے کڑی جڑتی ہے۔ وہ تعلق کیسا ہوتا ہے کہ جو صاحب محفل ہوتا ہے، جو میزباں ہوتا ہے، اس کی عقیدت اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے، جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھی بیچ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی بیچ میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ تینوں برابری پہ ہیں، مطلب ان کا جو معاملہ ہے وہ جڑ جاتا ہے تینوں کا، اور یہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے۔ جو میزباں ہوتا ہے وہ بھی اس سے بڑھ کے ہوتا ہے، جو مہمان ہوتا ہے وہ بھی اس سے بڑھ کے ہوتا ہے، اور جو اسٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے بندہ جیسے کہ ہم، تو وہ بھی کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں، ان کو راضی کروں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کروں۔ سننے والا یہ کہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن رہے ہیں، اور اپنے دل کی جو آہ و زاری ہے وہ ہم ان کو بیان کر رہے ہیں۔ جو محفل کروانے والا بندہ، جو میزباں ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً ایک چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کڑی سے کڑی جڑتی ہے۔ جب کڑی سے کڑی جڑتی ہے تو حمد شروع ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد مناقبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد قصیدے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لاسٹ میں درود و سلام ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اللہ کے حضور ہم نے اب ہاتھ اٹھا لیے، جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اور میرا رب سن رہا ہے، آپ بیان کر رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو مل رہی ہے۔ ایک وقت انسان پہ آتا ہے، وہ عام ہے یا وہ خاص ہے، تو جب ہم اس ٹائم وہ ہاتھ ہمارے اٹھتے ہیں اور جب ہم اس کو آمین کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے وہ دل کا وہ جو گرد ہے وہ دھل جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے سر کی وہ جو پنڈکھڑی ہوتی ہے وہ بالکل ہلکی ہو جاتی ہے، بلکہ ہم وہ پھینک دیتے ہیں۔ پھر جس وقت ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم روئی کے ذروں کی طرح ہلکے ہو کر اپنے گھر جا رہے ہیں، اور جب ہم اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو ہمیں سکون کی نیند آتی ہے، اور اس وقت ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکرانے کے جو الفاظات ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور ہم جو ہے وہ کہتے ہیں ایک خوشی کے آنسو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم بالکل بے غم ہو کر، وہ جو محفل والا ہے وہ بھی، جو سامنے
سامعین ہے وہ بھی اور جو پڑھنے والا ہے وہ بھی وہ رات اتنی سکون سے سوتا ہے، اتنی سکون سے سوتا ہے کہ پھر جب وہ ہوتا ہے تو صبح ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کو نہیں سمجھ پاتی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ بیان کیا۔ تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کو نعت خوانی کا شوق بچپن میں ہوا، کسی کو دیکھ کر ہوا؟ جی سوال تو دو ہیں، ایک بچپن میں ہوا اور ایک کسی کو دیکھ کر، دو سوال ہیں اور اس کے دو پہلو ہیں۔ پرائمری میں جب تھا تو مجھے اب نہیں پتہ کہ آج کل اسکول میں اگر یہ اسمبلی میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے دور میں 1992 کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، میں 1 کلاس میں تھا، تو ہمارا جب صبح ہوا کرتی تھی، صبح کا آغاز جو ہوتا تھا اسمبلی سے ہوتا تھا، تلاوت ہوتی تھی، اس کے بعد نعت پڑھی جاتی تھی، حمد پڑھی جاتی تھی، پھر نعت پڑھی، اور اس کے بعد اسکاؤٹ ترانہ پڑھا جاتا تھا۔ تو اسکاؤٹ ترانہ کیا تھا؟ وہ بھی حمد ہی ہے، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ وہ میں نے پوری سیکھ لی تھی، مطلب ایک اس کی طرز بہت اچھی ہوتی تھی۔ ہمارے ٹریڈیشنل جو یہ بچے ہیں نا، جو پشاور کے بچے ہیں، ان کی آواز میں بڑا ایک قسم کا وہ درد ہوتا ہے، سوز ہوتا ہے۔ تو ہمارے پشتو زبان کے ایک بچہ تھا، وہ پڑھا کرتا تھا، تو وہ میں نے ساری سیکھ لی۔ جنوری کا مہینہ تھا، مقابلے تھے، اور اس نے مقابلوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک نعت دی جایا کرتی تھی۔ نعت کیا تھی؟ ریاض الدین سہروردی صاحب کا کلام تھا، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، کعبہ یا ریاض اس کو بنا لوں گا میں دل کا، گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے۔ یہ کلام دیا گیا تھا۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ بیٹا کون کون حصہ لینا چاہتا ہے؟ تو بالکل وہ ہلکا سے ایک ہاتھ میں نے نا وہ ڈرتے ڈرتے اٹھایا بھی اور نہ بھی اٹھایا، تو وہ ٹیچر نے کہا بیٹا آپ اٹھ جائیں۔ کبھی نعت پڑھی؟ میں نے کہا نہیں سر مجھے تو نعت نہیں آتی، مجھے اسکاؤٹ ترانہ آتا ہے، حالانکہ وہ حمد ہے لیکن اس کو اسکاؤٹ ترانہ کہا جاتا تھا۔ میں نے وہ سنایا، مجھے وہ نعت دی گئی کہ آپ یہ نعت جو ہے وہ کریں۔ اسی دوران ٹی وی میں ارباب ظفر اللہ صاحب، بہت بڑا نام، غلام حسن صاحب تھے، ان کے ساتھ ارباب ظفر اللہ صاحب تو میرے استاد محترم بھی ہیں، ان کو میں سنا کرتا تھا۔ اور ایک نعت تھی بڑی مشہور ہوئی تھی، غلام حسن صاحب اور ارباب صاحب نے مل کے بنائی تھی، اور وہ اس کی جو شوٹنگ تھی وہ مسجد مابد خان میں بھی تھی، پشاور کی مختلف جگہوں پہ، اور کچھ پی ٹی وی میں بھی اس کی جو ہے ریکارڈنگ ہوئی تھی۔ تو وہ نعت مجھے بہت پسند تھی، تو پھر ارباب صاحب کو سن کے میں نے یہ سیکھا۔ تو پھر وہ مقابلہ میں نے الحمدللہ اسکول میں تو جیت لیا تھا، لیکن جب مقابلے میں گیا تو وہاں میں نے حوصلہ افزائی کا انعام لیا تھا۔ تو ارباب صاحب کو دیکھ کر اور بچپن سے اور پھر بس آج تک اس تو پھر یہ سلسلہ کتنا آگے بڑھا؟ آپ نے مختلف محافل میں پھر جانا شروع کیا، پشاور میں، پاکستان میں، اور کیا بیرون ملک بھی گئے؟ جی بالکل بالکل، اس طرح یہ مقابلہ جو تھا یہ میرے اس فیلڈ کا جو تھا وہ آغاز تھا۔ اور آج کل تو جو نعت خواں بننا چاہتے ہیں نا، تو وہ اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ نعت خواں ایک بہت بڑی سیٹ ہے یا ایک بہت بڑا پروفیشن ہو گیا ہے۔ اب جیسے میں ہوں یا اور پشاور کے کچھ نعت خواں ہیں یا جناب علی پاکستان بھر کے جتنے نعت خواں ہیں، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، یہ ان کا ایز اے پروفیشن ہے، مطلب یہ ان کا مطلب اٹھونا بچھونا معاملات سارے ہم خرما ہم ثواب۔ لیکن جب ہمارا دور تھا تو اس ٹائم ہمارے ذہنوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ پورے پاکستان میں میرے خیال سے گنے چنے 30 سے 32 نعت خواں تھے پورے پاکستان میں۔ اب تو آپ اگر ہمارے علاقے کی بات، کینٹ کی بات کر لیں تو وہاں آپ کو 40-50 نعت خواں مل رہے ہیں۔ اس ٹائم میں KPK کے نعت خوانوں کا صدر ہوں، میرے پاس پشاور کے رجسٹرڈ جو نعت خواں ہیں وہ تقریباً 250 سے زیادہ ہیں۔ اور لیکن شہزاد نعتیں بھی تو کلاسک ہوا کرتی تھی، اب تو بڑی تبدیلی آ گئی نعتوں میں۔ دیکھیں نا اس میں کلام ایسا تھا نا کہ تو شائے خوباں تو جانے جانا، اے چہرہ الکتاب۔ اب یہ آج کل کے دور کی کسی لڑکے کو میں کہوں تو وہ کہے گا تو شائے خوباں، یہ کیا مطلب؟ خوباں کیا ہوتا ہے؟ تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ تو آج کل جیسے کہ اس دور میں علم، اب لوگ کہتے ہیں اب زیادہ ہو گیا، میں کہتا ہوں نہیں، اب جاہلیت ہو گئی ہے، اب اس چیز کو سمجھنا نہیں جا رہا۔ پہلے اب ہم ایسا ویسا کلام پڑھیں تو کوئی جو ہے اونگ لے رہا ہے، کوئی انگڑائی لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو پہلے یہ کلام جب ہم پڑھتے تھے تو وہ جناب علی وہ سنا جاتا تھا، اس کو اپنے اندر محسوس کیا جاتا تھا وہ کلام، مطلب اس طریقے سے۔ تو آج کل جو چیز ہے اب چل بس اس ٹائم وہ ایک غوغا مچ گئی کہ چن چڑھیا، بس یہ چیز وہ چڑھ گئی، تو وہ اس ٹائم دیکھا۔ اچھا شہزاد، ہم نے نعتوں میں دیکھا، ایسا محسوس ہوا کہ شاید بعض گانوں کے ساتھ دھنوں کے ساتھ یہ ملتی ہیں، ایسا یہ درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی دیہاتوں میں آگے پیچھے ہماری محافل بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو یہ جو نعت ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایسی دھن اختیار کرتا ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں رچی بسی ہو۔ تو جب وہ رچی بسی دھن جب وہ کرتا ہے
تو پھر وہ کلام جو ہے محفل میں اس ٹائم چھا جاتا ہے. لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں, جو میں نے پہلے آپ نے سوال کیا تھا اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہ جو وہ ہمارے گناہ دھل گئے ہیں اور ہم اس سے بالکل بری ہو کر آ گئے. لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. اب جیسے ایسے کلام ہم جب پڑھتے ہیں تو پھر جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں تو پھر اپنے تھوڑا سا ہم شرمندگی کا کبھی اظہار کرتے ہیں کہ یار آیا ہم نے کہیں. لیکن ایسا سبھی نعت خوانوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا, چند نعت خوان ایسے ہوں گے کہ جو کسی دھن کو جو پاپولر ہے اس کے, لیکن باقی تو مطلب اس میں 20% ایسے نعت خواں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. 80% جو کہ بالکل استادوں کے پاس بیٹھے ہیں, جو بزرگوں سے جنہوں نے تربیت حاصل کی, جیسے ہم تربیت یافتہ ہیں تو ہمیں اپنے بڑوں نے یہ بتایا ہے کہ بیٹا آپ نے اس چیز کو نہیں کرنا, تو ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. بعض اوقات اگر ہم محفل کو دیکھ کر ہم جو ہے تو وہ جیسا دیس ویسا بیس اس پہ چل جاتے ہیں تو پھر اگلی بار ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. تو آپ بھی کیا نئے نعت خوانوں کی تربیت کرتے ہیں؟ بالکل جی کرتے ہیں. میں اس کے 1997 سے, جیسے کہ میں نے بتایا تھا آف ایئر تھے تو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ نام میرا ہے شہزاد مجید. شہزاد کا مطلب شہزادہ اور مجید کا مطلب بزرگی والا لفظ ہے. تو میرے نام کا اثر, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کے نام پیارے رکھا کریں, کیونکہ وہ نام کا جو اثر ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو پتھر پہ لکیر ہے, قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, ہمارا ایمان اس پہ ہے. لیکن میں اس چیز کی وضاحت اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ میرے اوپر بچپن سے مجید کا جو لفظ ہے اس کا اثر میرے ساتھ, میرے والد صاحب کا نام عبد المجید ہے, لیکن اس مجید کا جو اثر ہے وہ میرے نام پہ, میری شخصیت پہ بہت زیادہ ہے. تو بچپن سے الحمدللہ میں نعت اکیڈمیز میں ایز اے ٹیچر رہا ہوں, اور 97 سے میں نے آغاز کیا تھا. انجمن اندلیبان ریاض رسول, فصیح الدین سہروردی صاحب کے والد صاحب ریاض الدین سہروردی صاحب کی یہ تنظیم تھی. کراچی سے ان کا جو مین آفس تھا کراچی تھا, تو پشاور میں محلہ میر جمال شاہ میں اس کا آغاز ہوا تھا. تو وہاں ایز اے ٹیچر میں لڑکیوں کو بھی تربیت دیا کرتا تھا اور لڑکوں کو بھی دیا کرتا. اس کے علاوہ پھر مختلف اکیڈمیز, اور اس کے علاوہ ہماری ایک تنظیم ہے انجمن میلاد مصطفیٰ کے نام سے. تو امریکہ کیلیفورنیا میں بھی ہماری برانچ ہے, تو آن لائن ہم جو ہے تو وہاں پہ تربیت دیتے ہیں. اس کے علاوہ دبئی, عجمان, ابو ظبی. آپ نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ آپ کون کون سے ممالک گئے ہیں, تو عرب امارات تو میں تقریباً زیادہ گیا ہوں, سعودیہ وغیرہ گیا ہوں, انڈیا گیا ہوں, ایران گیا ہوں, تیران گیا ہوں, اور اس کے علاوہ اور ممالک کا بھی ابھی ہے ارادہ کہ انشاءاللہ جاؤں. تو جو آن لائن کلاسیں ہوتی ہیں ہماری عرب امارات میں بھی ہماری کچھ اکیڈمیز ہیں, اور اس کے علاوہ امریکہ کیلیفورنیا میں جو ہماری برانچ ہے تو وہاں پہ بھی میں جو ہے کلاس لیتا ہوں. تو آج کل جو محافل ہیں وہ کیا صرف ربیع الاول میں ہی ہوتی ہیں یا سال بھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ اب تو سال بھر. اب ایک اور اچھا ٹرینڈ چل گیا, کراچی میں تھا یہ, اب الحمدللہ پورے پاکستان میں کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے تو اپنے جو ان کی رسومات ہیں ان کا آغاز وہ جو ہے میلاد پاک سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی فوتگی ہو رہی ہے تو پہلے دن سے لے کر 40 دن تک وہ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے علاوہ کس نے نیا گھر لیا ہے تو اس پہ بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں میلاد کروں. اس کے علاوہ کسی کی برتھ ڈے ہے, کیونکہ علماء کرام نے یہ شعور دے دیا کہ بھئی یہ غیروں کی رسمیں ہیں, تو پھر اس کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے ہمارے لوگوں نے یہ کہا کہ بچے ضد کرتے ہیں, اویئرنیس ہے. اب مطلب آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے کروا رہے ہیں, میں نہیں کروا رہا برتھ ڈے, تو میرا بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. تو پھر ہمارے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو آپ منائیں, لیکن اس کو پھر ہمارے لوگ جو ہیں اپنے طریقے سے کیا کرتے ہیں, ختم قرآن کروا لیا, اس کے علاوہ انہوں نے میلاد کی محافل رکھا دی. جو جس لیول کا بندہ ہے وہ اس لیول پہ کرواتا ہے. ایک غریب سا بندہ ہے تو اپنے گھر میں کروا لیتا ہے, جو ذرا سا اچھا ہے وہ کسی شادی حال میں کروا لیتا ہے, جو بہت اچھا ہے وہ کسی ہوٹل میں سیٹ اپ لگوا لیتا ہے. تو وہاں پہ میلاد بھی ہو جاتا ہے, اس دوران پھر دعا سے پہلے جو ہے وہ کیک بھی کاٹا جاتا ہے. اس کے علاوہ شادیوں میں بھی ہو رہا ہے, اس کے علاوہ کسی کا ہیک ہے اس میں بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور جتنے بھی معاملات ہیں خوشی کے جتنے معاملات, شاید یہی وجہ تھی کہ اب نعت خوانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے, اور وہ ایک جو آپ نے پیشے کی بات کی وہ اب بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن دیکھیے یہ بھی ہماری اپنے پیغمبر سے پیار و محبت کا اظہار ہے, ہمارے رب سے جو ہماری قربت ہے اس کا اظہار ہے. تو یہ کتنی اچھی بات ہوتی ہے, کیسی زبردست یہ محافل ہوتی ہوں گی, چاہے وہ کسی قسم کی بھی تقریب ہو اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کا اگر ذکر ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی کون سی نعت سب سے زیادہ پسند ہے؟ جی نعت تو بہت ساری مجھے مطلب پسند ہے, اور ہر ٹائم میں ایک کلام ہوتا ہے کہ جو پھر بعض ایسے کلام ہوتے ہیں کہ جو ایور گرین ہوتے ہیں, جو کہ میرے خیال سے میں 1997 سے لے کر اب تک بھی جب میں وہ پرانے لوگ دیکھتا ہوں یا بعض ٹائم ایسی کیفیت بن جاتی ہے تو وہ کلام جو ہے میں پڑھتا ہوں, تو وہ میں آپ کو آج سناؤں گا. ارباب صاحب سے میں نے کیا تھا, اور میرے مطلب پہلے کلاموں میں سے ایک کلام ہے. صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہمیں ملا ہے خدا کا پتہ مدینے میں، قسم خدا کی خدا مل گیا مدینے میں. ہمیں ملا ہے خدا کا پتہ مدینے میں، قسم خدا کی خدا مل گیا مدینے میں، قسم خدا کی خدا مل گیا مدینے میں. نبی کے نام کا ڈنکا بجا مدینے میں، نبی کے نام کا ڈنکا بجا مدینے میں، نبی کے نام کا سکہ چلا مدینے میں، قسم خدا کی خدا مل گیا مدینے میں، قسم خدا کی خدا مل گیا مدینے میں. ہمیں ملا ہے خدا کا پتہ مدینے میں، قسم خدا کی خدا مل گیا مدینے میں. سبحان اللہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ نعت پیش کی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید موقع فراہم کرے، زندگی دے، صحت دے، اور آپ آئندہ بھی محافل میں شریک ہوں اور پیغمبر سے اپنی جو محبت اور عقیدت کا جو اظہار ہے وہ کرتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آئندہ بھی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.